السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال نسوة في المدینة امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ سورہ یوسف کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ بڑی اہم سورت ہے جس کا مطالعہ الحمدللہ کچھ دنوں سے ہم جاری رکھے ہوئے ہیں۔ گزشتہ ہمارے مطالعے میں جو باتیں آ رہی ہیں گزشتہ ہمارے مطالعے میں جو بات آ رہی ہے کہ یہ یہود اور بنی اسرائیل سے، اہل کتاب سے اکساوے پر مشرکین مکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا کہ بنی اسرائیل مصر کیسے گئے۔ مصر کو انگریزی میں پوچھے، مشرکین مکہ نے پوچھا کہ مصر کیسے گئے، مصر کیسے پہنچے، تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ سورت کا نزول فرمایا۔ اور یہ سورت کے بڑے مقاصد ہیں، بڑے اہم سبق، عبرت، نصیحت ہم کو اس سورت سے ملتی ہے۔ سب سے اہم یہ کہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو جائز حدود سے جو تدبیر ہم اختیار کرتے ہیں اور اس میں کامیابی ناکامیابی جو بھی اگر وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے اذن سے ہے۔ پھر دوسرا سبق ہم کو اس سے یہ ملتا، توکلت علی اللہ، تفویض الی اللہ۔ حق اور صداقت کے لیے جو بھی کوشش کریں، انہیں دنیا اگر مٹا دینے پر تلی ہوئی ہو، مگر اگر وہ اس حقیقت کو پیش نظر رکھیں تو انہیں غیر معمولی تسکین حاصل ہوگی، اور مخالف طاقتوں کی بظاہر نہایت خوفناک تدبیروں کو دیکھ کر وہ ہراساں نہیں ہوں گے، بلکہ کوشش تدبیر جائز حدود کے اندر رہتے ہوئے کام کریں گے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اٹھیں گے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اٹھیں گے، اللہ کی مدد آئے گی، اور اس میں جو ہے وہ پھر اپنے اخلاقی فرض انجام دیے چلے جائیں گے، چاہے اس میں کامیاب ہو یا باطل کو وقتی کامیابی نظر، لیکن اس کے اوپر جمع استقامت اختیار کریں گے۔ سب سے بڑا سبق یہ کہ مرد مومن اگر حقیقی اسلامی سیرت رکھتا ہو اور حکمت سے بھی بہریاب ہو، ایمان بھی ہو، تو ایمان اور اخلاق کی بنیاد پر جو ہے وہ پورے ملک کو فتح کر سکتا ہے، جیسے یوسف علیہ السلام۔ یہ تین بڑے اہم سبق جو ہم اس صورت سے ہم کو ملتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہم نے تفسیر کا سلسلہ شروع کیا۔ گزشتہ ہمارے مطالعے میں جو بات آئی کہ یوسف علیہ السلام کو جو ہے عزیز مصر کی بیوی نے بلایا اور گندے کام کے لیے، برے کام کے لیے، لیکن یوسف علیہ السلام جو ہے وہ بڑھ رہی تھی، لیکن یوسف علیہ السلام جو ہے ان کی طرف بڑھتے، مگر اپنے رب کی برہان انہوں نے دیکھ لیا تھا، اور ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بدی اور بے حیائی سے دور کر دیا۔ پھر اللہ فرمایا کہ ہر در حقیقت اپنے چنے ہوئے، فرمایا کہ یوسف علیہ السلام جو ہے اللہ کے چنندہ بندوں میں سے تھے، اور پھر قمیص ان کا جو ہے پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، اور دروازے پر جب وہ بھاگ کر دروازے پر گئے تو دونوں نے اس کے شوہر و عورت کے شوہر کو پایا، اور عورت جو ہے فوراً بدل گئی، کہنے لگی کیا سزا اس شخص کو جو تیری گھر والی پر نیت خراب کرے، اس کے سے اور کیا سزا ہو سکتی کہ وہ قید کیا جائے۔ تو یوسف نے کہا کہ جو انہوں نے وضاحت کی، سچ بات کہی کہ بلکہ یہ ہے کہ الٹا یہی مجھے پھانسنے کی کوشش کر رہی تھی۔
اور اس درمیان اس عورت کے اپنے کنبے والوں میں سے ایک شخص نے شہادت پیش کی۔ کیا شہادت تھی؟ کہ اگر یوسف علیہ السلام کا قمیص آگے سے پھٹا ہو تو عورت سچی ہے اور یہ جھوٹے ہیں، اور اگر یوسف علیہ السلام کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہو تو عورت جھوٹی اور یہ سچے ہیں۔ جب شوہر نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کا قمیص پیچھے سے پھٹا تو اس نے کہا یہ تم عورتوں کی چالاکیاں ہیں، واقعی بڑے غضب کی ہوتی ہیں تمہاری چالیں۔ کون بولا؟ یوسف علیہ السلام کہ عزیز مصر نے بولا یہ بات، اور پھر یوسف علیہ السلام سے درخواست کیا کہ تم جو اسے درگزر کرو، معاف کرو، اور اے عورت تو اپنے قصور کی معافی مانگ، تو ہی اصل میں جو ہے خطا کار ہے، گنہگار ہے۔ یہ عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا۔ اب اس کے آگے کی آیتوں کا سلسلہ تفسیر کا ہم شروع کریں گے۔ آیت نمبر 30 کی تلاوت میں نے کی، اس میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، تب یہ جو واقعہ ہونے کے بعد شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگیں۔ کیا چرچا کرنے لگیں؟ کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، محبت نے اس کو بے قابو کر رکھا، ہمارے نزدیک تو وہ سری غلطی کر رہے۔ اب چیمیں گوئیاں ہونے لگیں اس میں، شہر میں، مصر میں، کہ اور چونکہ عزیز مصر ایک بڑے عہدے پر فائز تھا تو وہ سرکل کے اندر جو ہے اور دوسرے عہدیداران، وزیر، ان کے بیویوں کے اندر یہ چرچا ہونے لگی کہ ایسا ایسا عمل جو ہے عزیز مصر کی بیوی نے کیا، اور اس نے جو ان کی یہ مکارانہ باتیں سنی، عزیز مصر کی بیوی نے جب یہ مکارانہ باتیں سنی تو ان کو اس نے بلاوا بھیجا۔ فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن واعتدت لہن متکئا وآتت کل واحدۃ منہن سکینا وقالت اخرج علیہن۔ پھر اس نے کیا کیا؟ جب یہ سنا کہ میرے بارے میں ایسی ایسی باتیں ہو رہی ہیں، میری بے عزتی ہو رہی ہے، مجھے ذلیل کیا جا رہا ہے، مجھے، تو اس نے سوچا ایک پلان بنایا۔ اس نے کیا پلان بنایا؟ اس نے یہ پلان بنایا کہ یہ مکارانہ باتیں سنی تو ان کو بلا بھیجا اور ان کے لیے ایک مجلس آراستہ کی، ایک میٹنگ، ایک مجلس اس نے آراستہ کی، یعنی ایسی مجلس جس میں مہمانوں کے لیے تکیے لگے ہوئے تھے۔ مصر کے آثار قدیمہ سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے کہ ان کی مجلسوں میں تکیوں کا استعمال بہت ہوتا تھا۔ بائبل میں ضیافت کا کوئی ذکر نہیں، البتہ تلمود میں یہ واقعہ بیان کیا گیا، مگر وہ قرآن سے بہت مختلف ہے۔ قرآن مجید کے بیان میں جو زندگی، جو روح، جو فطریت اور جو اخلاقیت پائی جاتی، اس سے تلمود کا بیان بالکل خالی ہے، کیونکہ یہ جو واقعہ یوسف علیہ السلام کا اس صورت کے اندر مکمل جو ہمیں بتایا جا رہا، وہ دراصل ہمارے لیے ایک بڑا سبق ہے کہ یوسف علیہ السلام کس طریقے سے ایمان اور عمل صالح اور اخلاق کی بنیاد پر پورے ملک کو بدل دیتے، پورے ملک جو ہے وہ دین اسلام کے اندر آتی۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، اسی لیے مایوسی جو ہے ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ کوشش، جستجو اللہ کے حدود پر، اللہ پر ایمان رکھتے اور کوشش کرتے رہے تو بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ تبدیل کر دے۔ تو اور اس نے تکیے دار مجلس کو اس نے آراستہ کیا اور ضیافت میں ہر ایک کے آگے ایک ایک چھری رکھ دی۔ ضیافت میں کھانے پینے کے سامان تھے، چیزیں تھے، بعض اس میں آتا ہے کہ پھل وغیرہ تھے، تو اس نے جو ہے کیا کر دیا، ہر ایک جو عورتوں کو بلایا، عورتوں کو محفل بلانے کے بعد ہر ایک کے سامنے ایک ایک چھری رکھ دی، پھل رکھ دیا، سیب، انگور اور تمام چیزیں رکھ دی۔ اب رکھنے کے بعد پھر عین اس وقت جب کہ وہ پھل کاٹ کر کھا رہی تھی تو اس نے پھل کاٹ کے لا کے نہیں رکھے بلکہ ثابت رکھے، اور جب عین اس وقت پھل کاٹ رہے تھے وہ عورتیں تو اس نے یوسف علیہ السلام کو اشارہ کیا۔ کیا اشارہ کیا؟ کہ وہ ان کے سامنے نکل آئیں، ایسی چال چلی اس نے، سامنے سے جانا کر کے اس نے اشارہ کیا۔
جب ان عورتوں کی نگاہ اس پر پڑی، یوسف علیہ السلام پر پڑی، تو وہ کیا ہو گئے؟ دنگ رہ گئے اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھے اور بے ساختہ پکار اٹھے، حاشا للہ، یہ شخص انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ عورتوں نے جب دیکھا کہ یوسف علیہ السلام سامنے سے گزر رہے ہیں تو بجائے پھل کاٹنے کے اپنے انگلیاں کاٹ لی، ان لوگوں نے اپنے انگلیاں کاٹ لی، یعنی اتنے وہ خوبصورت تھے اور اتنے حسین تھے، اور وہ پکار اٹھے کہ یہ جو ہے یہ شخص انسان نہیں ہے بلکہ یہ کوئی ایک بزرگ فرشتہ ہے۔ یہ کہا لوگوں نے، وہ عورتوں نے یہ کہا۔ اب عزیز کی بیوی نے کہا اس کے بعد، خالت فذالکن الذی لمتننی فیہ ولقد راودتہ عن نفسہ فاستعصم ولئن لم یفعل ما آمرہ لیسجنن ولیکونن من الصاغرین۔ اب عزیز کی بیوی نے کہا، دیکھ لیا تم لوگوں نے، یہ ہے وہ شخص جس کے معاملے میں تم مجھ پر جو ہے تم باتیں بناتی تھی، یہ اس کی وجہ سے جو ہے یہ شخص کی وجہ سے تم لوگ میرے بارے میں باتیں کر رہی تھی، میرے باتیں میں تم لوگ چیمے گویا کر رہی تھی، تم لوگ جو مجھے غلط سمجھ رہے تھے، یہ ہے وہ شخص جس کی وجہ سے میں نے یہ کیا۔ تو پھر آگے کیا بولتی وہ، بے شک میں نے اسے رجانے کی کوشش کی تھی مگر یہ جو ہے بچ نکلا۔ پھر آگے کیا بولتی، وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيَسْجُنَنَّ وَلَيَكُونَنَّ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اگر یہ میرا کہنا نہ مانے گا تو یہ قید کیا جائے گا اور بہت ذلیل اور خوار ہوگا۔ دو چیزیں، اگر میری بات اگر یہ نہیں مانے گا تو کیا کروں گی میں، یوسف علیہ السلام کو قید کر دوں گی اور ساتھ ساتھ ذلیل اور خوار ہوں گا۔ تو اس کی تفسیر میں مفسر لکھتے ہیں، اس سے اندازہ ہوتا کہ اس وقت مصر کے اونچے طبقوں کی اخلاقی حالت کیا تھی۔ ظاہر ہے کہ عزیز کی بیوی نے جن عورتوں کو بلایا ہوگا وہ عمرہ اور روسا یعنی امیر لوگ رہے ہوں گے، وزیر کے خاندان والے رہے ہوں گے اور بڑے عہدیداروں کے گھر کی بیگمات ہی ہوں گی۔ ان عالی مرتبہ خواتین کے سامنے وہ اپنے محبوب نوجوان کو پیش کرتی ہے اور اس کی خوبصورت جوانی دکھا کر انہیں قائل کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ ایسے جوان پر میں مر نہ مٹتی تو آخر اور کیا کرتی۔ پھر یہ بڑے گھروں کی بہو بیٹیاں خود بھی اپنے عمل سے گویا اس امر کی تصدیق فرماتی ہیں کہ واقع ان میں سے ہر ایک ایسے حالت میں وہی کچھ کرتی جو بیگم عزیز نے کیا۔ یہ دراصل اسے پروو کرنا تھا کہ میں نے جو کیا غلط نہیں کیا، یہ شخص ہی ایسا ہے جس کی وجہ سے میں نے ایسا یہ کیا۔ پھر شریف خواتین کی اس بھری مجلس میں معزز میزبان کو علانیہ اپنے اس عزم کا اظہار کرتے ہوئے کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی کہ اگر اس کا خوبصورت غلام اس کے خواہش نفس کا کھلونا بننے پر راضی نہ ہوا تو وہ اسے کیا کریں گی، جیل بھجوا دیں گی۔ یہ سب کچھ اس بات کا پتہ دیتا کہ یورپ اور امریکہ اور ان کے مشرقی مقلدین آج عورتوں کی جس آزادی اور بے باکی کو 20ویں صدی کی ترقیات کا کرشمہ سمجھ رہے ہیں، وہ کوئی نئی چیز نہیں، بہت پرانی چیز ہے۔ دقیانوس سے سینکڑوں برس پہلے مصر میں اسی شان کے ساتھ پائی جاتی تھی جیسے آج اس روشن زمانے میں پائی جا رہی ہے۔ یہ برائی جو ہے پہلے بھی تھی اور اس وقت بھی جو ہے پائی جاتی تھی، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جیسے قوم لوط کا عمل، وہ بھی 4000 سال پہلے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس قوم کے اوپر کیسی تباہی لائی، بلکہ اس بستی کو اللہ تعالیٰ نے پلٹ دیا۔ تو یہ برائی آج بھی پائی جاتی ہے، کوئی نئی بات نہیں۔ تو اسی طریقے سے شرک جیسے پہلے تھا آج بھی پایا جاتا ہے، تو اس کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ان برائیوں کو مٹانا، شرک کے بجائے انسانیت کو اللہ کی بندگی میں لانا، یہ امت مسلمہ کا جو ہے یہ کام ہے۔ پھر آگے فرمایا جا رہا، قال ربی، یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے میرے رب السجن احب الی مما یدعوننی الی
وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ تو یوسف علیہ السلام دعا کرتے، اے میرے رب مجھے قید منظور ہے۔ اب دیکھو یہاں لوگ جیل جانے سے کتنا ڈرتے، لیکن بے گناہ ہونے کے باوجود، کوئی گناہ نہ کرنے، معصوم ہونے کے باوجود، نبی ہونے کے باوجود وہ کیا دعا کر رہے اللہ تعالیٰ سے؟ اس برائی سے بچنے کے لیے، گناہ سے بچنے کے لیے مجھے قید، مجھے جیل منظور ہے، بنسبت اس کے کہ میں وہ کام کروں جو یہ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں۔ مجھے یہ کام پسند نہیں ہے اور میں یہ نہیں کروں گا، اور میں جو ہے جیل جانا پسند کروں گا، اور اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے دفع نہ، اور اللہ سے دعا کر رہے کہ اللہ اب تو جو ہے ان کی چالوں کو دفع کر، تو ان کی چالوں کو شکست دے، اور اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے دفاع نہ کیا تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا، اور پھر کیا ہوگا؟ جاہلوں میں شمار ہوں گا، جاہلوں میں شامل ہو رہوں گا۔ دیکھو کیسی دعا کرتے ہیں یوسف علیہ السلام اللہ سے، ایسا نوجوان، ایسی جو ہے ان کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے، جیل جانا پسند کر رہے۔ یہ آیت تفسیر میں ہے، یہ آیات ہمارے سامنے ان حالات کا ایک عجیب نقشہ پیش کرتی ہیں جن میں اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام مبتلا تھے۔ 19-20 سال کا ایک خوبصورت نوجوان جو بدویانہ زندگی سے بہترین تندرستی اور بھری جوانی لیے ہوئے آیا، ان کی عمر کتنی تھی؟ 19-20 سال کی عمر تھی، زیادہ بڑے بھی نہیں تھے، بچے ہی تھے وہ۔ اتنی عمر میں ان کو کہاں بھیجا جا رہا؟ جیل میں بھیجا جا رہا۔ غریبی، جلاوطنی، جبری غلامی، یہ کتنے سٹیجز سے گزرتے ہو، غریبی، جلاوطنی، ایک ملک سے دوسرے ملک، غلامی کے مراحل سے گزرنے کے بعد قسمت اسے دنیا کی سب سے بڑی متمدن سلطنت کے پائے تخت میں ایک بڑے رئیس کے ہاں لے آئی۔ اس وقت مصر جو ہے بہت بڑی حکومت تھی، طاقتور تھی، اس وقت کے فرعون وغیرہ جو ہے طاقتور تھے، سپر پاور تھے، جیسا آج امریکہ ہے، رشیا ہے، ویسے سپر پاور تھا مصر۔ یہاں پہلے تو خود اس گھر کی بیگم ہی اس کے پیچھے پڑ جاتی، جس سے اس کا شب و روز کا سابقہ ہے، پھر اس کے حسن کا چرچا سارے دارالسلطنت میں پھیلتا، اور شہر بھر کے امیر گھرانوں کی عورتیں اس پر فریفتہ ہو جاتی۔ اب ایک طرف وہ ہے اور دوسری طرف سینکڑوں خوبصورت جال ہیں جو ہر وقت ہر جگہ اسے پھانسنے کے لیے پھیلے ہوئے ہیں۔ ہر طرح کی تدبیر اس کے جذبات کو بھڑکانے اور اس کے زہد یعنی نیکی پاکی کو توڑنے کے لیے کی جا رہی۔ جدھر جاتا ہے یہی دیکھتا کہ گناہ اپنی ساری خوش نمائیاں اور دل فریبیوں کے ساتھ دروازہ کھولے ہوئے اس کا منتظر کھڑا ہے۔ کوئی تو فجور کے مواقع خود ڈھونڈتا ہے، مگر یہاں خود مواقع اس کو ڈھونڈ رہے ہیں، اور اس طاق میں لگے ہوئے ہیں کہ جس وقت بھی اس کے دل میں برائی کی طرف ادنا میلان پیدا ہو، وہ فوراً اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کر دیں۔ رات دن کے 24 گھنٹے اس خطرے میں بسر کر رہا کہ کبھی ایک لمحے کے لیے بھی اس کے ارادے کی بندش میں کچھ ڈھیل آ جائے تو وہ گناہ ان کے بے شمار دروازوں میں سے کسی میں داخل ہو سکتا جو اس کے انتظار میں کھلے ہوئے ہیں۔ اس حالت میں یہ خدا پرست نوجوان جس کامیابی کے ساتھ ان شیطانی ترغیبات کا مقابلہ کرتا، وہ بجائے خود کچھ کم قابل تعریف نہیں، مگر ضبط نفس کے اس حیرت انگیز کمال پر عرفان نفس اور طہارت فکر کا مزید کمال یہ ہے کہ اس پر بھی اس کے دل میں کبھی یہ متکبرانہ خیال نہیں آیا کہ واہ میں کیسی مضبوط ہے میری سیرت، کیسی ایسی حسین اور جوان عورتیں میری گرویداں ہیں اور پھر بھی میرے قدم نہیں پھسلتے۔ اس کے بجائے وہ اپنی بشری کمزوریوں کا خیال کر کے کانپ اٹھتا ہے اور نہایت عاجزی کے ساتھ اللہ سے مدد کی دعا کرتا کہ اے رب، میں ایک کمزور انسان ہوں، میرا اتنا بل بوتا کہاں کہ ان بے پناہ ترغیبات کا مقابلہ کر سکوں۔ تو مجھے سہارا دے اور مجھے بچا، ڈرتا ہوں کہ کہیں میرے قدم پھسل نہ جائیں۔ در حقیقت یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اخلاقی تربیت کا
اہم ترین اور نازک ترین مرحلہ ہے. کتنا زبردست اخلاق پر وہ جمے ہوئے ہیں. یہ ایک بہت بڑی مثال ہے. یہ ہوتی ہے انبیاء کی سیرت، انبیاء کی مثال جو ہے یہ ہوتی ہے. دیانت، امانت، عفت، حق شناسی، راست روی، انضباط توازن ذہنی کی غیر معمولی صفات جو اب تک ان کے اندر چھپی ہوئی تھی اور جن سے وہ خود بھی بے خبر تھے، وہ سب کی سب اس شدید آزمائش کے دور میں ابھر آئیں، پوری زور کے ساتھ کام کرنے لگیں اور انہیں خود بھی معلوم ہو گیا کہ ان کے اندر کون کون سی قوتیں موجود ہیں اور وہ ان سے کیا کام لے سکتی ہیں. یہ ہے اس آیت کی ضمن میں تفسیر جو مولانا نے لکھی ہے. اور کیا دعا کی تھی یوسف علیہ السلام نے؟ اے رب، قید مجھے منظور ہے، جیل مجھے منظور ہے، بنسبت اس کے کہ میں وہ کام کروں جو یہ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں، اور اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے دفاع نہ کیا تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا اور جاہلوں میں شامل رہوں گا. فاستجاب له ربه فصرف عنه کیدہن. اس کے رب نے اس کی دعا قبول کی. اللہ تعالیٰ جو ہے یوسف علیہ السلام کی دعا قبول کی. اللہ تعالیٰ ہر ایک کی دعا سنتا بھی ہے اور قبول بھی کرتا ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. جس نیت سے، جس خلوص سے، جس یقین سے ہم دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ دعا سنتا بھی ہے اور قبول بھی کرتا ہے، بشرطے کہ ہمارا رزق حلال ہونا چاہیے. دعا قبول کی اور ان عورتوں کی چالیں اس پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے دفع کر دی. یعنی دفع کرنا اس معنی میں ہے یوسف علیہ السلام کی سیرت صالح کو ایسی مضبوطی بخش دی گئی کہ جس کے مقابلے میں ان عورتوں کی ساری تدبیریں ناکام ہو کر رہ گئیں. نیز اس معنی میں بھی کہ مشیت الہی نے جیل کا دروازہ ان کے لیے کھلوا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ نیک بندے تھے، نبی تھے، بہت خوبصورت تھے، بہت اچھے اخلاق سے پیش ہے، اگر اللہ چاہتا تو ان کو جیل نہیں بھیجوا سکتا تھا، لیکن اللہ کا منصوبہ یہ نہیں تھا. اللہ نے پھر ان کی اور تربیت کے لیے ان کو، اب انہوں نے جو دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے جیل منظور ہے لیکن گناہ منظور نہیں. یہ ہے وہ کیریکٹر، یہ ہے وہ اخلاق جو ہم کو لینا چاہیے. ہم جو ہے اگر یہ ہونے کے باوجود، ہماری غلطی نہ ہونے کے باوجود، گناہ نہ ہونے کے باوجود بھی اگر ہم اپنی کوشش دفاع کرنے کے باوجود بھی اگر جیل آنا ہو تو جانے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ ایک سنت یوسف علیہ السلام ہے. تو پھر انہیں کیا کہا؟ بے شک انہ هو السمیع العلیم، وہی ہے جو سب کی سنتا اور سب کچھ جانتا ہے. کون سنتا ہے؟ اللہ سبحانہ. اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے، ایک ساتھ سنتا ہے اور جانتا بھی ہے. یہ اس پر ہمارا یقین اور ایمان جو ہمارا ہونا چاہیے. پھر آگے فرمایا ثم پھر بدا لہم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننہ حتی حین. پھر ان لوگوں کو یہ سوجھی کہ ایک مدت کے لیے، ایک وقت کے لیے یوسف علیہ السلام کو قید کر دیں، حالانکہ وہ اس کی پاک دامنی اور خود اپنی عورتوں کے بڑے اتوار کی سری نشانیاں دیکھ چکے تھے. جانتے تھے کہ یوسف علیہ السلام غلط نہیں ہے بلکہ وہ صحیح ہیں، وہ بے گناہ ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا؟ ایک مدت تک، ایک پیریڈ تک ان کو جیل میں ڈال دیا. اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا قید میں ڈالا جانا در حقیقت ان کی اخلاقی فتح اور مصر کے پورے طبقے عمرہ حکام کی اخلاقی شکست کا اتمام اعلان ہوا. اخلاقی فتح کیسی ہوئی؟ تو انہوں نے اپنے اخلاق پر جیت گئے. انہوں نے اپنے نیکی پر، اپنے گناہ سے بچنے اور جیل پسند کرنے کا جو اگزامپل انہوں نے دیا، وہ اس سے جو ہے وہ ثابت ہو گیا کہ وہ بے قصور ہیں، بے گناہ ہیں، لیکن اس کے باوجود جیل کو ترجیح دی. اور ان کے مقابلے میں جو عورتیں، جو عمرہ، جو وزیر، جو بادشاہ کے دربار میں، وہ سب ان کو سامنے بات آ گئی. وہ جانتے تھے کہ یہ بے گناہ ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ان کو جیل میں ڈالا. اب حضرت یوسف علیہ السلام کوئی غیر معروف اور گمنام آدمی نہ رہے. سارے ملک میں اور کم از کم دارالسلطنت میں
تو عام خاص سب ان سے واقف ہو چکے تھے۔ جس شخص کی دل فریب شخصیت پر ایک دو نہیں اکثر بیشتر بڑے گھرانوں کی خواتین فریفتہ ہوں، اور جس کے فتنے روزگار حسن سے اپنے گھر بگڑتے دیکھ کر مصر کے حکام نے اپنی خیریت اسی میں دیکھی کہ انہیں قید کر دیں، جیل میں ڈال دیں۔ ظاہر ہے کہ ایسا شخص چھپا نہیں رہ سکتا تھا، یقیناً گھر گھر اس کی چرچا پھیل گئی۔ عام طور پر لوگ اس بات سے بھی واقف ہو گئے کہ یہ شخص کیسے بلند اور مضبوط اور پاکیزہ اخلاق کا انسان ہے۔ یہ ہے وہ چیز جو ہم کو سیکھنا ہے۔ کیسے بھی حالات رہو ہمارے سامنے، ہم ثابت قدم رہیں، صبر سے کام لیں، پاک دامنی کو نہ چھوڑیں، سیدھے راستے کو نہ چھوڑیں، اس پر جمے رہیں، چاہے ہماری جان بھی کیوں نہ جائے۔ اتنا ہے ایکسٹریم، اگر وہ بھی چلی جائے پرواہ نہیں، لیکن سیدھے راستے سے نہیں ہٹنا۔ یہ سبق ہم کو ملتا ہے۔ عام طور پر لوگ اس بات سے بھی واقف ہو گئے ہوں گے کہ یہ شخص کیسے بلند اور مضبوط پاکیزہ اخلاق کا انسان، اور یہ بھی جان گئے ہوں گے کہ اس شخص کو جیل اپنے کسی جرم پر نہیں بھیجا گیا، بلکہ اس لیے بھیجا گیا کہ مصر کے امراء اپنی عورتوں کو قابو رکھنے کے بجائے اس بے گناہ کو جیل بھیج دینا زیادہ آسان پاتے تھے۔ یہ ہے وہ بات۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کسی شخص کو شرائط انصاف کے مطابق عدالت میں مجرم ثابت کیے بغیر بس یوں ہی پکڑ کر جیل بھیج دینا بے ایمان حکمرانوں کی پرانی سنت ہے۔ اس معاملے میں بھی آج کے شیاطین 4000 سال پہلے، یہ واقعہ تقریباً 4000 سال پہلے کا واقعہ ہے، کہ اشرار سے کچھ بہت زیادہ مختلف نہیں ہے۔ فرق اگر ہے تو بس یہ کہ وہ جمہوریت کا نام نہیں لیتے تھے، اور یہ اپنے ان کرتوتوں کے ساتھ یہ نام بھی لیتے ہیں۔ وہ قانون کے بغیر اپنی غیر قانونی حرکتیں کیا کرتے تھے، اور یہ ہر ناروا زیادتی کے لیے پہلے ایک قانون بنا لیتے ہیں۔ وہ صاف صاف اپنی اغراض کے لیے لوگوں پر دست درازی کرتے تھے، اور یہ جس پر ہاتھ ڈالتے ہیں اس کے متعلق دنیا کو یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس سے ان کو نہیں بلکہ ملک اور قوم کو خطرہ تھا۔ غرض وہ صرف ظالم تھے، یہ اس کے ساتھ جھوٹے اور بے حیا بھی ہیں۔ یہ تھی اس آیت کی جو ہے تفسیر، بہت اہم ہے۔ جو ہے اس سے ہمیں جو سبق لینا چاہیے وہ جو ہے ہم کو لینا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ صحیح سمجھنے، عمل کرنے اور اپنی سیرت اور اخلاق کو بنانے، ایمان اور اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ اصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔